ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ گاؤں کے لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ تھا اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبد الرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے تھے اور دونوں اپنے کام میں بہت ہی ماہر تھے، اور سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کیے برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنی ضروریات کی چیزیں لاتے۔ اس کاروبار میں ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ منافع ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی اپنی برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر کے ایک دن کے فاصلے پر تھے کہ اتنے میں دوپہر کا وقت ہو گیا، تو ان لوگوں نے ایک سائے دار درخت کے نیچے وضو بنا کر نماز جوہر ادا کی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھانے لگے۔ ان لوگوں کا کھانا ختم ہی ہوا تھا کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی، تو انہوں نے دیکھا ایک انجان شخص ان کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر ان لوگوں کو پوچھا، اے دوستو، کیا تمہیں کسی ہمسفر کی ضرورت ہے؟ تو بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجازت پا کر اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد ان لوگوں نے پھر سے اپنا سفر شروع کیا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلا پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں پوچھا، سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں بھائی برابر میں اپنے پیسے کو تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، جی ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اجنبی نے کہا، دیکھو میاں، تم بال بچے والے ہو، اسی لیے تمہارا حق زیادہ بنتا ہے، اور محنت میں بھی تم لوگ زیادہ شامل ہو۔ دوسری طرف چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم پہلے کبھی ایسا سوچا ہے؟ اس طرح اس اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا، اسی لیے اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس بار زیادہ حصہ لے گا۔ اسی طرح اجنبی نے موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، کیا سامان بیچنے کے بعد اپنے پیسے کو آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہو؟ تو چھوٹے بھائی نے بھی کہا، جی ہاں، ہم برابر میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اے سن کر اجنبی نے کہا، میاں، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے، اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو، کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو، بڑا بھائی تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تم ایسا کرو کہ تم زیادہ حصہ لے لو، جو کہ تمہارا حق بھی ہے۔ اجنبی کی اس بات پر چھوٹا بھائی بھی وسوسے میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح اجنبی کبھی چھوٹے بھائی کو بہکاتا تو کبھی بڑے بھائی کو۔ اسی طرح وہ لوگ شہر پہنچ گئے، اور شہر پہنچنے کے بعد سامان اچھے دام میں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران سورۃ الناس کی تشریح فرمائی کہ کس طرح شیطان انسان کے دماغ میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی بھی آپ سے ایسی بات کرے جس سے آپس میں لڑ پڑے، بے اتفاقی پیدا ہو، تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے۔ اسی طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ اے سن کر دونوں بھائی سمجھ گئے۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، تو اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی اور ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ امام صاحب کو ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا۔
दोस्तों, शैतान इसी तरह हमारे दिल में अपनों के लिए वसवसा पैदा करता है। शैतान की इन बातों पर नहीं आना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए। और आजकल शैतान की ये काम इंसान भी करता है कि एक दूसरे का गिबत करता है और भाई भाई में लड़वाने की साजिश तैयार करता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शैतान की चंगुल से बचें और अल्लाह ताला की तरफ लौट जाए। आखिर में अल्लाह सुब्हान व ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तू हमारी तमाम गुनाहों को अपने प्यारे हबीब के सदके मुआफ कर दे और हमें शैतान के फरेब से बचा। आमीन सुम आमीन।